اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین گرامی، مردوں کے ساتھ زنا کرنے والے ایک شخص کا واقعہ، جس کو سزا دینے کی بجائے بادشاہ کا وزیر بنا دیا گیا۔ ہمارے لیے وہ بادشاہ کا وزیر بن گیا، لیکن وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوا جو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے التماس کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک آدمی تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہنے لگا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے بادشاہ کو حکم دیا کہ اس زانی شخص کو فوراً گرفتار کر کے بادشاہی دربار میں لا کر اسے وزیر خاص بنا دو۔ بادشاہ نے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ بادشاہ بہت گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے تو وہ شخص وہیں پر موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ شخص وہیں سے گرفتار کیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور بادشاہ نے اسے اس کے گناہ کی سزا سنائی اور کہا کہ آج سے تم میرے وزیر خاص ہو۔ ناظرین گرامی، دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی شخص کے ساتھ ایسا کرنے کو کیوں کہا گیا۔ تو سفید پوش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، کیونکہ اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، دنیا میں اس کی سانسیں ابھی باقی ہیں، اس لیے تمہیں کہا گیا کہ اسے وزیر خاص بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور اپنے گناہ کی کبھی معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں طے کر دی ہے۔ مرتے دم تک وہ شخص عیش میں رہے گا، بلکہ وہ شخص خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دینی چاہیے تھی اسی گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ اس لیے اسے گمراہی میں رکھنا مقصود تھا تاکہ وہ شخص گمراہی میں پڑا پڑا مر جائے اور توبہ نہ کر سکے۔ دوستوں اور پیارے بھائیوں، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے تمہاری آخرت خراب ہو گئی اور تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کیا ہمارے معاشرے میں آج کل ایسا نہیں ہے کہ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے اور بہت آسانی سے ملتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوتی؟ ہم بھی اس زانی شخص کی طرح خوش ہیں اور عیش میں ہیں۔ ناظرین گرامی، کتنے مرد و خواتین ہیں جو بار بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور مرد اسے اپنی جیت اور عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتی ہے۔ ہر گناہ کے بعد اگلی بار ایک اور شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ کرنے سے دل زور زور سے دھڑکے گا اور آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، دل میں ایک درد سا اٹھے گا، جسم لاغر ہونے لگے گا اور جسم کانپنے لگے گا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان انسان کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، ہٹ جاؤ، مگر دوسری بار یہ شدت، یہ تڑپ کم ہو جائے گی، اور دوستو پھر ایسا ایسا یہ شدت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد انسان مست رہتا ہے اور خوش رہتا ہے، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق قطع کر لیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، گناہ کا راستہ ہمیشہ آسان ہوگا، ہموار ہوگا، مگر پیارے دوستو یاد رکھیے گا، سچ کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوگا، دشوار ہوگا، بے شمار تکلیف ہوگی، آزمائشیں ہر قدم قدم پر آئیں گی، مگر اس کے برعکس گناہوں کا راستہ ہمیشہ آسان اور ہموار ہوگا۔ دوستو اور پیارے بھائیوں، کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگتی، بلکہ اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر اس کے برعکس کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس اور کانٹے دار پودے خود بخود ہی اگتے ہیں۔
ان پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں ساری زمین کو لپیٹ میں لے کر بنجر بنا دیتے ہیں۔ دوستوں اور پیارے بھائیوں، اسی طرح ہمارے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور خود بخود پیدا ہوگا، بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ گناہوں پر ڈٹ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اندھیری کوٹھڑی میں بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے دوستو، اس واقعے کو سمجھیے، سنیے اور اس پر عمل کیجیے اور دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے اور اس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے۔ والسلام، جزاک اللہ۔